الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري. یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، اور ہمارے لیے آسانی بھی کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہوں کو ہماری زبانوں کی. یفقہوا قولی، کہ سامعین بات سمجھ جائیں. بڑے ہی اختصار کے ساتھ ایک ایسی غلطی کی طرف نشاندہی کرنے کا قصد رکھتا ہوں کہ جو غلطی آج ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے، اس غلطی اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: احضروا الذکر بدنوا من الامام. جب بھی کوئی دینی مجلس منعقد ہو تو اس میں ضرور حاضر ہوا کرو. بدنوا من الامام، اور مقرر کے، خطیب کے، اسپیکر کے قریب ہو کے بیٹھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فإن الرجل لا يزال يتباعد. جو حضرات دینی مجلس میں دور بیٹھتے ہیں اور دور بیٹھ کر درس سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. اگر وہ شخص نیک ہوا اور نیکیوں کی وجہ سے قیامت کے دن اسے جنت میں جانا ہوا تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو جو دینی مجلس میں دور بیٹھتے تھے سب سے آخر میں جنت میں داخل کریں. دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا. کہ جب بھی تمہارا گزر جو ہے وہ ریاض الجنہ سے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ کہنے لگے: ریاض الجنہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلق الذکر. جب کوئی قرآن کی، حدیث کی، دین کی، درس کی کوئی مجلس ہو، یہ ریاض الجنہ ہے. اور اگر اس میں تم اٹینڈنس بنتے ہو، توجہ سے سنتے ہو، اور تو گویا تم ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے. صحیح حدیث ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ غلطیاں، ایک غلطی اتنی بڑی ہے جو آج ہماری مسجد میں بھی موجود ہے، بلکہ آج میں نے ذاتی طور پر چشمدید اس کا معائنہ کیا. جب غلطی اور گناہ بتاؤں گا تو آپ حضرات بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ غلطی اور یہ گناہ جو ہے ہم میں موجود ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ غلطی اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف برباد کر دیا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں: وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرَ عَمَلِ. اللہ تعالیٰ بڑے
بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے روزے کی بدلہ میں دوں گا، لیکن کہا اگر یہ گناہ ہوگا تو روزہ بھی برباد ہوگا۔ آخری اشرے میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھیں گے، دینی مجالس میں بھی بیٹھیں گے، سب عمل برباد ہو جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آج میں نے آپ کی ہماری اسی مسجد میں بھی دیکھا کہ بعض ساتھیوں نے یہ گناہ کیا، صرف عدم توجہ ہے۔ اچھا مزے کی اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس غلطی کو، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اوپر خواتین ہیں، اس گناہ کو اکثر خواتین گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ وہ سمجھتی ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس میں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، خاندانی اہل حدیث ہیں، تبلیغی جماعتوں کے چلے بھی لگاتے ہیں ابا حضور، لیکن یہ گناہ ابا حضور میں بھی ہے، شوہر میں بھی ہے، بیگم صاحبہ بھی اس گناہ میں بہت پینچول ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب میں آپ کو وہ گناہ کی تعریف بتاؤں گا تو ہم میں سے اکثر حضرات اس غلطی کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ غلطی شاید مجھ میں بھی ہے، اور میرے گھر میں تو اگر کہا جائے 100% تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ ہم نے دیکھے کہ اس گناہ میں ان کی فیملی ملوث ہے، حتیٰ کہ بہت معذرت کے ساتھ ایسا بھی چشمدید کیا، منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر بڑی خوبصورت اور بڑی لچھے دار بڑی زبردست تقریر کی، لیکن شیخ صاحب بھی اس گناہ میں ملوث ہے، کیونکہ شیطان نے بڑی پلاننگ سے، بڑی انجینئرنگ سے ہم سے نیکیاں کروا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے، 1500 روپے دے کے صبح شام کڑھائیاں کھا رہے ہیں، جان مل جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے جی اعتکاف میں نیند کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے۔ کہا جی مصروف زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسدت، صرف اس گناہ کی وجہ سے فسد سائر عملہ، اللہ تمہارے سب اعمال برباد کر دے گا۔ آئیے اس گناہ کی تعریف سمجھتے ہیں۔ آج دنیا دار ہوں وہ بھی اس گناہ کے متلاشی نظر آتے ہیں، دین دار ہوں، حتیٰ کہ مسجد کی کمیٹی کے افراد، حتیٰ کہ مسجد کے صدر، خزانچی، جن کو اللہ نے اتنی مالی وسعت دی کہ مسجد بنا دی، اس کے باوجود بھی اس گناہ میں ملوث ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس گناہ کو کرتے بھی ہیں اور پابندی سے کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں، بلکہ بعض مرتکب ایسے ہیں جو بڑی پینچولیٹی سے کرتے ہیں، بلا ناغہ کرتے ہیں، اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، تو اس داڑھی والے سر سے ٹوپی نہیں اترتی، مسجد کے کمیٹی کے صدر بنے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو، اس تبلیغی جماعتوں کے چلے لگانے والے کو، اس ہر سال معتکف اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العالمین فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ فرعون کو جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، کم و بیش 30 کے قریب شرک کی اقسام ہیں، کوئی چھوٹا شرک کوئی بڑا شرک، لیکن فرعون کا شرک سب سے بڑا، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ اس گناہ کو کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو فرعون ہے نا، قیامت کے دن اس مسلمان کو، اس کلمہ پڑھنے والے کو، اس اہل حدیث کہلانے والے کو، اس تبلیغی جماعتوں کے چلے لگانے والے کو، اس دیندار کو، اس مسجد بنانے والے کو، اس اعتکاف کرنے والے کو قیامت کے دن فرعون کے برابر میں کھڑا کر دے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بس نہیں کرتے، آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا
کان یوم القیامت، اس گناہ کا جو کرنے والا ہوگا، چاہے مرد ہو، عورت ہو، والد محترم ہو، والدہ محترمہ ہو، بیگم صاحبہ ہو، آپ کا نوجوان بیٹا ہو، آپ کی بالغہ بیٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے کرنے والے کو یوم القیامت مع قارون، اللہ رب العالمین قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا کرے۔ قارون کون ہے؟ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی تعریف بتائی کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ایک شخص تھا جو بڑا صاحب ثروت تھا، دولت مند تھا، وآتیناہ من الکنوز، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دولت دی، امیر بنایا تھا، خزانے تھے، اور خزانے کتنے تھے؟ کہا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنی دولت تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر اس کی دولت کے چابیوں کو کیری کرتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین آدمی شاید بل گیٹس ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے ٹاپ 10 میں شاید جو ملک فہد رحمہ اللہ تھے شاید وہی ہے، شاید ملک عبداللہ تھے، شاید جارڈن کے امیر تھے۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی، اتنے خزانے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر تھا۔ آج ایسا ہی نا، ہم میں سے اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، 2 4 5 کروڑ کا مالک بن جائے تو اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اب موصوف نماز خاندان میں ایسے لوگ ہیں نا جو آج سے پہلے بڑے ملنسار تھے، مسجد کے پکے نمازی تھے، تھوڑی سی مالی وسعت ہو گئی تو اب وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تکبر آ گیا، پیسہ جو آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ رب العالمین فرعون اور قارون کے برابر میں کھڑا کرے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہی آپ کی مسجد میں کئی ساتھیوں نے یہ گناہ کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ہماری مسجد کا معاوضہ نہیں ہے، کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل الحق، حق بات کہہ دینا، ولو کان مرۃ، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ساری مساجد میں اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، بے شمار مساجد کے اندر اللہ کے گھر میں آ کے بھی یہ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک شخص اگر چوری کر رہا ہے، کسی شخص نے موبائل چھینا، گن پوائنٹ پہ چوری ہے، اور اگر مسجد میں کوئی شخص یہی کام کرے تو ہم کہیں گے یار تم اللہ کے گھر کا تو خیال کر لیتے، ٹھیک ہے چوری کرنے کی باہر کر لیتے یار، تم اللہ کے گھر میں چوری کرو، گناہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، مسجد کا ادب نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان، اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کو قیامت کے دن حامان کے برابر میں کھڑا کرے۔ کتنے نام ہو گئے؟ فرعون، قارون اور حامان۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفِ، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک منافق شخص تھا جو منافقوں کا سردار تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو چرب زبان ہوتے نہیں ہوتے، ہماری فیملی میں بھی ہوں گے کچھ لوگ جو بہت زیادہ بتنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوگا نا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے چرب زبان ہوگا، جس کو میں اور آپ ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں موصوف گرو ہیں، قاضی بڑے کھلاڑی آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح الٹی سیدھی چھری سے کاٹنا ہے، کلائنٹ کو گھیر لیتے ہیں، ایسے ہی نا میں اور آپ اسے عقل مند سمجھتے ہیں، دانش مند سمجھتے ہیں، بزنس مین سمجھتے ہیں، لیکن مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم میں سے چرب زبان ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے سن لو، تم میں سے جو چرب زبان ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ کہا کہ جو چرب زبان ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس گناہ کی تعریف سمجھیں۔ جو ہماری خواتین مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ اطراف میں یا دور بیٹھی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ قریب ہو کے بیٹھ جائیں
تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل ہو جائے کہ جب بھی کوئی درس ہو تو قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قریب ہو کے نہیں بیٹھو گے تو اللہ رب العالمین جنت میں تمہیں قیامت کے دن سب سے آخر میں داخل کرے۔ اور اس گناہ کی ڈیفینیشن سمجھ لیجیے، تعریف سمجھ لیجیے، اور مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص میں یہ گناہ ہو تو یہ بات بلا تکلف اپنے دل دماغ میں نقش کر لیجیے۔ آپ اعتکاف سے فارغ ہو کے گھر چلے جائیں اور سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار ڈالا، میں نے تو بڑی رو رو کے دعائیں کی، میرے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بھی نکلے، اور میں تو قرآن مجید پورا ایک ختم کر دیا، میں نے زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنی تراویح پڑھی، کتنی قیام اللیل پڑھی، اور اتنی لمبی تراویح کہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تو وہ رکوع میں نہیں جاتا۔ ایک صاحب کہنے لگے میں کھڑا ہو گیا آپ کی مسجد میں 2 تراویح پڑھنے، اور وہ بھائی میں انتظار ہی کرتا رہا، امام صاحب لگے لمبی تلاوت، کہہ رہے ہیں یار تھکا دیا یار، افطاری منڈے کی بھی تھی، بھوک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے لگ رہی ہوتی ہے، اور طبیعت بوجھل، ہمت نہیں ہوتی افطاری کے بعد ویسے ہی، اور ہم آ گئے، ہم نے کہا چلو تراویح پڑھ لیں گے، کہنے لگے 2 رکعت میں انتظار کرتا رہا کہ کسی طریقے سے امام صاحب سلام پھیرے، اور اس کے بعد میں کہا بھائی مجھے معاف کر دو تم اپنی پڑھا لو، ایسے ہی ہم جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے، چاہے علماء ہوں ان کا بھی یہی حال ہے، مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص یہ کہتے ہیں یار ہلکی ہلکی پڑھا دو بھائی، معاف کر دو، تم اتنا سلو پڑھو یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کی تعریف ایک صحابی کو بتاتے ہیں۔ صحابی کون؟ حضرت ابو درداء، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اوصانی خلیل، صحابی رسول کہتے ہیں مجھے میرے دوست نے وصیت، اگر ہم میں سے کسی شخص کے والد کا، والدہ کا، بیگم کا، شوہر کا، نوجوان بیٹے بیٹی کا ڈاکٹر کہیں کہ جی موصوف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب ان کو آپ گھر لے جائیں، یہ چند دنوں کے یا چند گھنٹوں کے مہمان، اور ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ ہمیں یہ بتائے، کچھ کہنا چاہے کہ بھائی میرا گھر ہے، میری 2 دکانیں ہیں، میرے پاس 20 لاکھ روپے جمع ہیں، یہ جو میری دولت ہے نا، یہ دولت وراثت میں اس طرح تقسیم کر دیں، ہم اسے اہمیت سے سنیں گے بھی، فوکس بھی کریں گے کہ جی مرنے والا ہے وصیت کر، وصیت کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے وصیت، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بیسٹ فرینڈ، کچھ لوگ ہم عمر ہوتے ہیں، جو ہم عمر ہوتے ہیں ان کی دوستی ہوتی ہے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کہ اپنی زندگی میں یہ گناہ مت کر، جو گناہ میں اور آپ آج بڑی پابندی سے کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کئی ایسے ساتھی بھی ہیں کہ جنہوں نے مسجد بنائی، کہا جی حاجی صاحب نے پیسہ لگایا، پوری مسجد انہوں نے بنائی، لیکن ممبر پہ ہوں اللہ کی قسم وہ بھی بڑی پابندی سے اس گناہ کو کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے مسجد بنا دی، جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے میرے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے سب عمل برباد کر دے گا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی، کہا کہ یہ گناہ جو ہے اپنی زندگی میں کبھی مت کرنا۔ اللہ کے نبی ابو درداء کو مخاطب کر کے کہنے لگے وَإِن قُطِعْتَ، اے ابو درداء سنو، اگر کوئی شخص جو ہے تمہارے جسم کو چھری لے کر کاٹنا شروع کر دے، کتنی تکلیف ہوگی اگر کسی شخص کو باندھ دیا جائے اور ایک سیب کاٹنے والی چھری سے اس کے جسم کو کاٹنا شروع کر دے، ٹکا بوٹی کرنی شروع کر دی جائے، کتنا ٹارچر ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنے دوست کو، صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ میری وصیت ہے کہ کبھی زندگی میں یہ گناہ مت کر۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگر تمہاری چھوٹی چھوٹی ٹکا بوٹی کر دی جائے تب بھی یہ گناہ مت کرنا۔ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے نبی ابو درداء کو کہتے ہیں ابو درداء اگر کوئی شخص تمہارے جسم کو جلا کر راکھ کر دے، جل کر تمہیں خاکستر کر دے، یعنی اس ایکسٹریم لیول کا تمہیں ٹارچر کیا جائے تب بھی یہ گناہ مت کرنا۔ دیکھیے آپ، اور آج یہ گناہ جو ہے اگر میں کہوں مرتکفین میں سے آدھے سے زیادہ مرتکف اس گناہ میں ملوث ہیں، تو آپ یقین جانیے، یہ میں بلا تکلف اور خدا نہ خواستہ کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، آج یہ گناہ میں بڑے اچھے اچھے لوگ ملوث ہیں،
کیونکہ المیہ یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ بعض بڑے بڑے جلیل القدر علماء مختلف مکاتب فکر کے وہ بھی یہ گناہ کرتے ہیں اور بڑی پابندی سے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم، ہم علامہ ہیں، ہم تو عالم دین ہیں، ہم تو لوگوں کو اسلامک لیکچرز دیتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، تو شاید یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوگے تو فسد سائر عملہ، سب عمل اللہ برباد کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ آئیے اس گناہ کی تعریف سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اپنی پوری زندگی میں بالغ ہونے والے دن سے لے کر مرنے والے گھنٹے تک قصداً عمداً جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک فرض نماز مت چھوڑ۔ ایک فرض نماز، بہت ساری نمازوں کی بات نہیں ہوتی، ایک فرض نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مت چھوڑ۔ آج آپ بتائیے ایمانداری سے، پہلے حدیث سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گناہ ہماری مسجد میں آج کن لوگوں نے کیا اور کس طرح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صرف ترجمہ کروں گا، کوشش ہوگی کہ اپنی طرف سے الفاظ پلس مائنس نہ کروں تاکہ کسی بھی بھائی کو ذرہ برابر اعتراض نہ ہو۔ حدیث کا ریفرنس چاہیے ہو تو گوگل پہ ابھی سرچ کریں گے تو حدیث نکل آئے گی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، نماز پڑھنے والوں کی تین قسمیں، بڑی توجہ سے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو بھائی نماز ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، دن میں ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی۔ اس رمضان میں کئی خواتین و حضرات ہمارے ہاں تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ بتائیے آج کتنی نمازیں پڑھی؟ کہنے لگے جی آج ایک ہی پڑھی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں نے کہا روزہ ہے؟ کہنے لگا ہاں روزہ ہے۔ اچھا جی کس لیے آئی ہیں؟ کہا جی راشن چاہیے۔ کہا جی یہ کام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز 5 نہیں پڑھتے، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، جمعے کی نماز ماشاءاللہ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ کھاٹ کی، کوئی انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، سر پہ ٹوپی اڑی اور جاب آف کیا اور جنازے میں چلے، کہا جی جنازے میں نہیں جائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ یا پھر 360 کی، عید کی نماز تو ماشاءاللہ پابندی سے پڑھتے ہیں، کہا جی اس پہ تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے اب جو حضرات کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، ان سے متعلق 15 حدیثیں اور سب سند کے اعتبار سے بالکل صحیح۔ صرف حدیث پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے قصداً عمداً جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دی، فقد کفر، وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلاتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہتا رہے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا رہے، کئی قرآن مجید ختم کرتا رہے، مسجد کی کمیٹی کا خزانچی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، موصول حاجی صاحب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان کافر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ کفر کے قریب چلا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کافر ہو گیا۔ جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، میں اور آپ اس کو مسلمان ہی سمجھتے رہے، میں اور آپ اس کو یہ سمجھتے رہے تو میرا معتکف ساتھی ہے بھائی۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترک الصلاۃ شرک، جو مسلمان ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شخص مشرک ہے۔ تیسری حدیث، من لم یصلی فہو کافر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان بھلے کہلاتا رہے۔ صحابہ سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے۔ آئیے قرآن مجید سے دلیل لیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز قائم کرو، اگر تم نماز قائم نہیں کرو گے تو بلا تکونوا من المشرکین، سن لو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ تو ان کی، جو شخص دن میں 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، وہ اپنی ڈائری نکالیں اور نوٹ کر لیں اور لکھ لیں۔ آپ کو 20ویں 21ویں صدی کے کوئی ملا عالم کا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی نے کافر کہا، اللہ کے نبی نے مشرک کہا۔ اگر یقین نہ آئے تو 15 حدیثیں ہیں، ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا۔ گوگل پہ سرچ کریں، عربی کی حدیث بولیں، وہ ود ریفرنس آپ کو دکھا دے گا کن کن کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اچھا، دوسری قسم، جو حضرات 5 وقت کے پکے نمازی، 5 وقت کے پکے نمازی ہیں لیکن نماز محفوظ نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، معتکفین میں بھی ہیں، جن کا بزنس ہے، دکان ہے، آفس ہے، اور ایٹ دا ٹائم آف پرے نماز کے اوقات میں ان کی دکان بند نہیں ہے۔ ہمارے کتنے رشتے دار ایسے ہیں، کسی کا جنرل اسٹور ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کا آفس ہے، نماز کے اوقات میں وقفہ نہیں، دکان بند نہیں ہے۔ اب سنیے، جو ہمارے بھائی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے شیخ الحدیث سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز کے اوقات میں نا دکان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک صاحب کہنے لگے اگر ہم دکان بند کر کے بس سے چلے جائیں گے تو کسٹمر ہمارے باپ کا نوکر تھوڑی ہے کہ ویٹ کرے گا جی شیخ صاحب نماز پڑھنے گئے، کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، گاہک خراب ہو جائیں گے، بزنس کی ایسی کی کیسی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم دکان بند نہیں کرتے۔ کہاں بھائی پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ 1:15 بجے والی مسجد میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ 1:30 بجے والی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کہنے لگے ہم نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح کر لو، ٹھیک ہے دکان بھی بند نہ ہو، اور آئیے یہ حدیث ان کے لیے، علماء سے اپنی مرضی کے، بہت سارے لوگ اپنی مرضی کی مولوی تلاش کرتے ہیں جو جائز دیتے ہیں کہ ہاں یار اگر ایسے کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ آئیے حدیث سنیے، جو حضرات نماز کے اوقات میں اپنے آفس میں بریک نہیں کرتے، اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں جن کا وقفہ نہیں ہوتا، جو نماز کے اوقات میں نماز کو اہمیت نہیں، کہا میرا پیپر ہے اب تو مجھے وقفہ ہی نہیں ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، میں نے کہا بھائی پھر؟ کہنے لگے ہم پڑھ لیتے ہیں بعد میں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دکان پہ مصلی بچھا کے کسٹمر چلے گئے پھر نماز پڑھ لیتے۔ اگر ایک مارکیٹ میں 500 دکانیں ہیں تو ان 500 میں سے 5 دکانیں نماز کے وقت بند نہیں ہوتی، سب کھلی۔ آئیے ان کے لیے حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اچھا یہ اصول سمجھ لیں، قرآن مجید میں یا احادیث میں اگر اللہ کے نبی کوئی حدیث بتانے سے قبل قسم کھا لیں تو صحابہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب درس دے رہے ہوتے تو کأنما علی رؤوسنا الطیر، ہماری توجہ اس طرح ہوتی اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف، اس طرح ہم فوکس کرتے کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا، ہماری پلکیں نہیں جھپکتی تھی۔ اللہ کے نبی جب قسم کھا لیتے صحابہ الرٹ ہو جاتے کہ اللہ کے نبی بہت اہم بات بتا رہے۔ فرمایا بالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت، اللہ کے نبی کہتے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے، آج میں ارادہ کرنا چاہتا ہوں، ان آمر بحطب فیحتطب، اللہ کے نبی کہتے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ لکڑیاں جمع کر لی جائیں، مسجد کے اندر کچھ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو کہوں کہ وہ مصلی پر آ جائے، آج وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں امامت نہ کراؤں آج۔ اللہ کے نبی امام مسجد تھے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی صحابی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔
لیکن اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لقد ہممت، آج میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیوں کے گٹھر جمع کیے جائے، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر جو ہے اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر تم میں سے کوئی شخص مصلی پر آ جائے اور آج وہ صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اخالف الى رجال ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاۃ، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاؤں اور گھر تلاش کروں، ایسے جگہیں تلاش کروں جہاں اذان ہونے کے باوجود لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں، اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کسٹمر کے ساتھ مصروف ہیں، گاہک کے ساتھ مصروف ہیں، اپنے بزنس پوائنٹ پر ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، لیکن وہ مسجد نہیں آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یشہدون الصلاۃ، وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ فأحرق علیہم بیوتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے وہ صحابی جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ دوسری حدیث، آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے تھے ہم نماز کے اوقات میں، آپ اس کو چھوڑ دیں، جو مسجد کی دکانیں ہیں نا، مسجد کی ہوتی ہے نا، بہت ساری کراچی کی مسجدیں ہیں جن کی مسجد کی دکانیں ہیں، یعنی پلاٹ مسجد کا ہے، اس میں مارکیٹ بنا دی، اس کا کرایہ آتا ہے امام کے لیے، مؤذن کے لیے، الیکٹرک بل، دیگر مسجد کے اخراجات ان دکانوں کے خرچے سے چلتے ہیں۔ چاہے اہل حدیث مساجد کی دکانیں ہوں، دیوبند کی ہوں، بریلوی کی ہوں، کسی مکتبہ فکر کی، وہ دکانیں تک بھی نماز کے اوقات میں بند نہیں ہوتی۔ سنیے اللہ کے نبی کی حدیث، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے شیخ الحدیث سے پوچھا تھا، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ دکان پہ بعد میں پڑھ دیا کریں۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے تو آفس سے بریک نہیں ملتا، تو میں تو اگر آفس سے اتنا لمبا وقفہ کروں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا، میری جاب ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ان کے لیے جو اپنی مرضی کے علماء سے فتویٰ لے کے اپنے دل کو جھوٹی سیٹسفیکشن دیتے ہیں، جھوٹی تسلی دیتے ہیں، یہ حدیث ان کے لیے۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اندھا تھا، بینائی نہیں تھی۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول، بڑی توجہ سے صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے الفاظ پلس مائنس نہ کروں، صرف حدیث کا ترجمہ کروں۔ عقل سلیم اللہ نے مجھے بھی دی ہے اور ہم میں سے خواتین و حضرات کو بھی دی ہے، ہم خود فیصلہ کریں کہ نماز کے اوقات میں میری دکان بند نہیں ہوتی، نماز کے اوقات میں میں کچن میں مصروف رہتی ہوں اور نماز وقت نکل جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے اور میرے ماتھے پر جوڑیں رنگتی، میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو افطاری کی تیاری کر رہی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا اندھا شخص آ کے اس نے الفاظ جو کہے وہ سننے والے ہیں، اس نے کہا انہ لیس لی قائد، اللہ کے نبی اندھا ہوں، یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی بچہ نہیں جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے مسجد لے جائے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے میں فرض نماز گھر پہ پڑھ لیا کروں، جب درس ختم ہوگا نا تو گھڑی میں ٹائم نوٹ کر کے صرف 1 منٹ کے لیے 60 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر دیں گے، اور آپ کو تو مسجد کی لوکیشن پتہ ہی لگ گئی نا، وضو خانہ کہاں ہے، واش روم کہاں ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے وضو کرنے جائیے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنکھوں کی رسپیکٹ کیا ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت۔ ایک اندھا شخص کہتا ہے اللہ کے نبی سے کہ اجازت دے دیجئے فرض نماز گھر پہ پڑھ، فرخص لہ، اللہ کے نبی نے دیکھا نابینا ہے، اندھا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں، اس کو رخصت دے کہ ٹھیک تم نماز گھر پہ پڑھ لیا کرو۔ جیسے ہی رخصت دی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ فلما بلا، صحابی کہتے ہیں جیسے ہی وہ اندھا نابینا شخص مسجد سے جانے لگا، اللہ کے نبی نے بلایا، کہا کہ فلما بلا دعاہ، جیسے ہی جانے لگا اس کو کہا بلاؤ، اس سے پوچھا هل تسمع النداء،
بالصلاۃ، یہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو؟ اذان کی آواز آتی ہے، کہاں اللہ کے نبی، اذان کی آواز تو دھیرے سے آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اللہ کوئی مسجد میں لانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فتویٰ دے رہے، کہا سن لو، تمہیں فاجب، ہر قیمت پر شریعت اسلام میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ تم مرد ہو کر، بالغ ہو کر، مان لیا تم اندھے ہو، تمہیں فرض نماز گھر میں پڑھنے کی قطعاً اجازت ہے۔ سوچیے آپ، ہم اپنے گھر پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں فرض، ہم اپنی دکانوں میں پڑھ رہے ہیں، آفس میں پڑھ رہے ہیں۔ تیسری حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلمون ما فی التہجیر والعتم، صحابہ کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے صبح فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب کتنا رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا فجر اور عشاء میں سب سے کم نمازی، ایسے ہی ہے کہ اگر یقین نہیں آ رہا تو اعتکاف ختم ہو، جب چاند ہو جائے گا نا تو عید کے دن یہاں فجر پڑھیے گا، فجر، آپ بولیں گے کہاں میں جنگل میں آ گیا، بالکل سناٹا، بڑے بڑے جلیل القدر معتکفین، خطبہ، علماء، مسجد کے نمازی بڑے پکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے فجر اور عشاء میں ثواب کتنا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ كَانَ حَبًّا، تو تمہیں ایک شخص ہوتا ہے جس کی ٹانگیں گھٹنے سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایک شخص آپ نے معذور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی ٹانگیں گھٹنے سے اوپر سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ کونوں کے بالکل نیچے سے ٹانگیں نہیں، دیکھیں نہیں دیکھیں، کبھی نظر پڑی ہوگی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی ٹانگوں کا وجود نہیں ہے اور وہ چلتا ہے اپنے کونوں کے بل، رینگتا ہوا، گھسیٹتا ہوا، زمین سے رگڑے کھاتا ہوا وہ چلتا ہے، اگر معلوم ہو جائے تو وہ بھی فجر اور عشاء کی نماز اپنے گھر میں نہ پڑھے۔ اب آ جائیں جو بھائی پڑھتے ہیں، گھر پہ پڑھ لی نماز، ایسے ہی ہے نا۔ آج میں نے افطاری کے موقع پہ دیکھا آپ کی مسجد میں بعض انتظامات کرنے والے طلباء یا بعض اور بھی ساتھی تھے انتظامیہ کے لوگ، وہ وہاں پہ برتن واش کر رہے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا وہ دسترخوان سے صفائی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک رکعت گئی، ماتھے پہ جوڑی لگی، دوسری چلی گئی، پوری نماز چلی گئی، کہا کیا کرو؟ ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی نماز ہو رہی ہے، کہنے لگے ہم بعد میں پڑھیں۔ اب سنیں، جو حضرات بعد میں پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، پڑھتے ہیں، اور اکثر مساجد میں یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے کہا بھائی نماز کا تو تم وقفہ کر لو، کہنے لگے جو ہمارے انچارج ہیں نا انہوں نے ہمیں کہا۔ اب سن لیں اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، بہت سارے بھائی بعض دفعہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ اتنی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بات نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حق بات کہہ دینا اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، غلطی بڑا کرے وہ بھی غلطی ہے، چھوٹا کرے وہ بھی غلطی ہے، نمازی کرے وہ بھی غلطی ہے، انتظامیہ کرے وہ بھی غلطی ہے، اور یہ غلطی چھوٹی نہیں۔ سنیں اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، یہ ان حضرات کے لیے ہے جو افطاری میں مصروف رہے، معتکفین کی خدمت کرتے رہے، دسترخوان سمیٹتے رہے، برتن واش کرتے رہے، اور پوری نماز نکل گئی اور بعد میں آئے انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع النداء، جس مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے اذان کی آواز سن لی، فلم یأتہ، وہ مسجد میں نہیں آیا، جماعت میں شامل نہیں ہوا، اور بعد میں نماز پڑھی، بے نمازی نہیں ہے، نماز پڑھی۔ لیکن نا معتکفین کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا بھائی نماز پڑھ لو، کہنے لگے بھائی ہمیں معتکفین کو فوراً کھانا دینا ہوتا ہے تو ہمیں یہ برتن یہ تھال واش کرنے اور واش کر کے پھر ریڈی کرنے۔ میں نے ان سے کہا آپ تو یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ نیکی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ نیکی آپ کو جہنم میں لے جائے گی، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سن لی، فلم یأتہ، وہ مسجد میں نہیں آتا، یہاں تو آنے کی بات ہی نہیں ہے، مسجد میں موجود ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو فلا صلاۃ لہ، فلا صلاۃ لہ، وہ بعد میں نماز پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں کرے، الا من عذر، اگر شرعی عذر ہے تو ٹھیک،
شرعی عذر کیا ہے؟ واش روم جانا پڑ گیا، پوری نماز نکل گئی، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے افطاری کر رہے، افطاری چل رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، لیکن حاجی صاحب کو کھانے پہ توجہ دی، پوری نماز نکل گئی۔ وہ اپنے تھال پہ انہوں نے فوکس رکھا، بلکہ اور تھالوں سے بھی مال منگوا لیا، ادھر سے بھی لے آؤ، ادھر سے بھی لے آؤ، ایسی کی تیسی۔ آج میری آنکھ نہیں کھلی تھی، سحری بغیر کھائے شاید رکھی ہوگی۔ وہ بعد میں نماز پڑھیں گے، اللہ قبول نہیں کرے۔ یہ کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری قسم۔ نماز کے اوقات میں جو حضرات دکانوں پہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے آفس میں نماز پڑھتے ہیں، یا پارکوں میں یا شادی ہالوں میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں نا تراویح کے ساتھ فرض نماز پارکوں میں ہو رہی ہے، شادی ہالوں میں ہو رہی ہے فرض نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی نماز نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے لازم ملزوم ہے کہ ہر قیمت پر مسلمان مسجد میں پڑھے۔ ایک صاحب کہنے لگے مسجد دور ہے، میں نے کہا بھائی کتنی دور ہے؟ کہنے لگے یہاں سے نہیں پا۔ میں نے کہا اب سنیے، مشکات اٹھائیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ایک نماز کے لیے کئی کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ قطعاً اجازت نہیں کہ بغیر، ہاں شرعی عذر ہے، آپ بیمار ہیں گھر میں پڑھ لیں۔ اور خواتین جو نماز کو ٹالتے ہیں، تیسری قسم ہے یہ تو وہ ہو گئے مردوں کے لیے کہ جو مسجد میں نہیں آ رہے اور بعد میں پڑھ رہے ہیں، اور جو خواتین وقت جان بوجھ کر نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مغرب کی نماز افطاری ہوئی، افطاری میں بیٹھی ہوئی اور لگی ہوئی، وہ سمجھ رہی ہیں ہم مسجد میں خدامہ ہیں، ہم تو معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بعض معتکف کو دیکھا میں نے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے، اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور سو رہے، پنکھا لگا ہوا ہے سر پہ، اپنا پنکھا بھی لے آئے اور بڑی زبردست رات بھر کے جاگے میں، ظہر کی اذان ہو گئی، اٹھے نہیں، اقامت ہو گئی، دیکھا تو اعتکاف میں سو رہے، اٹھایا، آرام سے اٹھے، پھر بیٹھ گئے، پھر پتہ نہیں واش روم، پوری نماز نکل گئی۔ آپ کا اعتکاف قبول ہی نہیں ہوگا اگر فرض نماز میں پنکچوئلٹی نہیں ہے، فرض نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ اور جو لوگ حفاظت نہیں کرتے، اب سنیں حدیث پوری سنا رہا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ، آخری گفتگو کر کے بات ختم کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی الصلوات الخمس، جو مسلمان مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کرنے میں 3 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ پہلی چیز، نماز اپنے وقت پر مسجد میں جماعت سے پڑھی جائے، اگر مرد ہے تو، عورت ہیں تو اپنے گھر پہ پڑھیں گی لیکن وقت پر پڑھیں گی۔ حفاظت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھی جائے جو طریقہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ کی نماز نہیں، آپ حنفی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، ہمارا موبائل ان لاک نہیں ہوتا اگر پاسورڈ ایکوریٹ نہ ہو، اگر ہماری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا، بابا جی کو، کہا بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے؟ کہنے لگا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے 40 سال، صحابی کا فتویٰ سنیں، کہتے ہیں کہ تم 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہو تو تم نے گویا کوئی نماز تم نے نہیں پڑھی، کیونکہ تمہاری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ نماز کی حفاظت اگر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان یوم القیامت، قیامت کے دن اس شخص کے لیے یہ نماز دلیل بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گی، ونجاتن یوم القیامت، قیامت کے دن یہ نماز اسے جہنم سے بچا جائے گا۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو شخص نمازوں میں گڑبڑی ہوگا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی وقت میں پڑھ لی کبھی مسجد میں پڑھ لی، کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی آفس میں پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کئی نمازیں چھوٹ گئیں، موصوف کے ماتھے پہ جھومیں گنتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکن لہ نور، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجاتن، سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نجات ہو جائے گی، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اب تو ہماری پکی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کی حفاظت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔
نجات نہیں ہوگی۔ اور کان یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نماز کی حفاظت نہ کرنے والے، یہ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کو قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ۔ صحابہ سن لو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے تم سے وہ تمہاری فرض نمازوں سے متعلق ہوگا۔ بالغ ہونے والے دن سے لے کے مرنے والے گھنٹے تک تمہاری ایک ایک فرض نماز چیک کی جائے گی۔ وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری فرض نمازیں مکمل ہو گئیں تو تمہارے باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر تمہاری نمازوں میں گڑبڑیشن ہوئی، تمہاری فجریں غائب ہوئیں، تم صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے تمہاری ظہر کی نماز روزانہ سفر میں گزر جاتی ہوئی، تمہاری مغرب کا پتہ نہیں، عشاء میں تم تھک ہار کے گھر آ جاتے اور گھر میں ہی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن فَسَدَتْ، اگر تمہاری نمازوں میں فساد ہوا، ناقص ہوئی، کمی بیشی ہوئی، تو فسد سائر عملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سن لو، اللہ رب العالمین تمہارے سب اعمال برباد کر دے۔ صحابہ اکرام جو ہے نماز کے مسئلے میں سب کا اتفاق تھا۔ امام ترمذی روایت لے کر آئے ہیں، ترمذی میں کہتے ہیں لا یرون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ میں ایک مسئلے میں سب کا اتفاق۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ بڑے جلدی کافر اور مشرک بنا دیتے ہیں، میں نے کہا یہ صرف حدیث کا ترجمہ ہے، عقل سلیم اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے، ریفرنس چاہیے تو فوراً سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ریفرنس کا انبار لگا دوں گا۔ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف نہیں ہے۔ کوئی ساتھی سوچے ہو سکتا ہے جی شیخ صاحب ضعیف حدیثیں سنا کر چلے گئے ہوں، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ امام ترمذی روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں صحابہ اکرام کا ایک مسئلے پر سب کا اتفاق تھا کہ جو شخص ایک نماز چھوڑ دے ترکہ کفر، اس کو بالاتفاق کافر سمجھتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجلس کو برخاست کرنے سے قبل ہم سچے دل سے اس بات کا عہد کر کے مجلس برخاست کریں کہ آج تک اگر ہماری فرض نمازوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے یا نہیں کر پا رہے، یا ہماری دکان، ہمارا بزنس، ہماری شاپ، ہماری فیکٹری، ہمارا اگر نماز کے اوقات میں بند نہیں ہوتا تو یہ بات ہمیں بلا تکلف اپنے دل دماغ میں نقش کر لینی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں فرعون کے ساتھ کھڑا کروں گا، کیونکہ تمہاری نظر میں پیسے کی رسپیکٹ ہے، دکان کو پروٹوکول دیتے ہو، کسٹمر گاہک خراب نہ ہو جائے اس کی فکر ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو پرواہ نہیں، نبی تمہیں کافر اور مشرک کہے پرواہ نہیں، لیکن تمہیں اس بات کی فکر ہے تمہارے گاہک خراب نہ ہو جائیں، تمہارے کسٹمر خراب نہ ہو جائیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں اعتکاف میں، بعض خواتین بھی ایسی ماشاءاللہ اعتکاف میں سو رہی، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی فرض نماز جماعت سے چلی گئی، پرواہ نہیں، اور سمجھ رہی ہے ہمارا اعتکاف قبول ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، ہم سب کا نام اگر منافقین کی فہرست میں خارج فرما دے، ہم سب کو فجر کا پکا نمازی بنا دے، عشاء کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم صرف جمعے کے نمازی نہ ہوں، ہم صرف مغرب کے نمازی نہ ہوں، جس طرح ہم رمضان میں نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو لغزشیں ہم سے پاس میں ہو گئیں، جو کمی بیشیاں ہو گئی، یا اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، کچھ لا علمی میں کچھ علمی میں ہم سے غلطیاں اور چوک ہو گئیں، لیکن آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم 5 نمازوں کی حفاظت کریں گے، نمازوں کی حفاظت ہوگی، دین کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، دین کی بلڈنگ قبول ہو جائے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، ومن ترکها، لیکن جس شخص نے نماز کو قائم نہ کر سکا فقد ہدم الدین، وہ جتنا مرضی دیندار کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی علامت الدہر کیوں نہ ہو۔ ایک آخری بات ذہن میں آ گئی بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے، وقت کافی ہو گیا، صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ تقریباً 150 کے آس پاس معتکفین ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نمازوں کی حفاظت شروع کر دے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا سننا سنانا اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، میرا درس تھا، میں نے مختصر سا درس دیا، درس کے بعد جو ہے لوگ جمع ہو گئے، کسی نے سلام کیا، کسی نے خیریت دریافت کی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ، نام نہیں بتا رہا کیونکہ اس ادارے کو بڑا مشہور و معروف ادارہ، اہل حدیث حضرات بھی اس ادارے کو جانتے ہیں، دیوبند حضرات بھی اس ادارے کو جانتے ہیں، بہت بڑا ادارہ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اس ادارے کے جو شیخ الحدیث ہیں نا وہ مسجد کے برابر میں رہتے ہیں۔ بڑی شیخ الحدیث کوئی عام شخصیت نہیں ہوتی جو مدارس میں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ بھائی شیخ صاحب تو یہاں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہوں گے، درس دیتے ہوں گے، تو جو میرے پاس لوگ جمع تھے نا ان میں سے ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ شیخ الحدیث صاحب جو ہے وہ ہماری مسجد میں کبھی کبھی درس کے لیے تو آتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ یہ بات میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، شیخ صاحب کہیں اور جاتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور شیخ الحدیث بھی نوجوان صحت مند ہٹے کٹے، ایک ہونا ضعیف العمر ہے تو ہم کہیں جی شرعی عذر ہے کوئی بات نہیں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، صحت مند نوجوان ہٹے کٹے مختلف کراچی میں پاکستان میں دروس کے لیے جا رہے ہیں، شیخ صاحب کے درس ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں شیخ الحدیث صاحب ہو سکتا ہے کہیں اور جاتے ہوں، تو اور ساتھیوں نے تائید کی، کہا نہیں کئی سال سے شیخ الحدیث مسجد سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر رہتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ یہ بات میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم ہے اگر عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر عمل نہیں ہوگا اللہ رب العالمین خود قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم سب خسارے میں ہوگے اگر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔